أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سورۃ اللیل آیت نمبر 17 آیت نمبر 17. اور اس نار تلظیٰ سے بھڑکتی ہوئی آگ سے دور کر دیا جائے گا الاتقا اس شخص کو جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. پھر آگے تقوی والا شخص اس کے کچھ صفات بتائے گئے ہیں، کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہے. کل بات آئی تھی کہ عام طور پر مفسرین نے اس کا جو شان نزول بیان کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتقا کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور کل شان نزول بتایا گیا تھا کہ ان کے والد ابو قحافہ نے ان سے کہا تھا کہ اگر غلام آزاد ہی کرنا ہے تو جوان طاقتور کو کرو تاکہ کبھی وہ ہمارے کام آئے. حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا تھا قرآن نے اسی جواب کے پس منظر میں ان کی کوالٹی بیان کی کہ وہ تقوی والا الذی یؤتی مالہ یتزکا جو اپنا مال دیتا ہے یتزکا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. بڑی شان ہے حضرت ابو بکر. یہ ان کے نیت کے خلوص کو بتاتا ہے. اور کہتے ہیں نا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ایک ظاہری مطلب ہے ہی ہے، لیکن اس سے ایک مفہوم یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو اپنی نیت کی فکر اپنے ایکشن سے پہلے ہوتی ہے. جب ہم کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انٹینشن اس کا ارادہ پہلے ہوتا ہے. تو مومن ارادہ پاک اور صاف بنانے کی پہلی کوشش کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. نیت درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں ہوگا. اس لیے مومن کی نیت میں بہت خلوص ہوتا ہے، وہ اخلاص، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص ہونے کی گواہی یہ آیت کریمہ دیتی ہے. کتنا اونچا درجہ ہے کہ ان کے خلوص اور اخلاص کا گواہ خود اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے ان کا جو چھوٹا عمل بھی ہے نا اللہ کے نزدیک بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اخلاص ہی سے عمل میں کہتے عمل کا جو قدر ہے، عظمت ہے، وہ اخلاص ہی کی وجہ سے بڑھتا ہے. کہتے ہیں نا نبی کا عمل سب سے بڑھ کر ہے امتی سے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ نبی نے 2 رکعت پڑھی ہے اور امتی نے اس کی جگہ 4 رکعت پڑھ لی، لیکن نبی کی 2 رکعت کا مقابلہ غیر نبی کی 4 رکعت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اخلاص جو نبی کا اخلاص ہے وہ غیر نبی کیسے لائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کہتے انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہے. اس لیے انبیاء کے بعد ان کا اخلاص اور خلوص سب سے بڑھ کر ہے. اسی لیے جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں وہ روایتیں پڑھتے ہیں جو مختلف موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے.
مثلا مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا احسان بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا جو احسان ہے اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر نے، حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے، یعنی چاندی کے سکے، اور بعض روایتوں میں دینار کی بات آئی ہے، یعنی سونے کے سکے۔ انہوں نے 40,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جیسے بات آئی تھی غلاموں کو خرید کے آزاد، جب یہ ہجرت کے سفر پہ نکلے تو 5,000 رہ گئے تھے، 35,000 ہجرت سے پہلے ہی خرچ کر چکے تھے، اور 5,000 ہجرت کے سفر میں لے کے گئے۔ 40,000 درہم اس کو مقدار بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، دوسروں نے شاید اس سے زیادہ دیا ہو، لیکن یہ 40,000 درہم کس کا خرچ کیا ہوا ہے؟ ابو بکر کا خرچ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کا بدلہ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے اللہ ہی دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور ان کے عمل کے بدولت کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں جو تھے نا، 2 میں کا دوسرا، 2 ہے تو ایک پہلا ہوگا ایک دوسرا ہوگا، لیکن یہ انداز قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ دوسرا ہے جو پہلے سے الگ نہیں ہے۔ ایک تو 2 ہی ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں آپ ادھر بیٹھے ہیں، بونے بعید ہے، فاصلہ ہے، اور ایک 2 ایسے ہے کہ بالکل چپک کے بیٹھے ہیں، تو یہ چپکنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم پکڑے جائیں گے، چونکہ غار کے اندر ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے اور ان کے قدم نظر پڑ رہے ہیں، کبھی بھی غار کے دہانے میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا حضرت موسیٰ کی طرح، جب بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ غم مت کر، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر عجیب ارشاد فرمایا یہ دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا، اور وہ جام کوثر پلا رہا ہوگا۔ اور کسی نے کیا زبردست بات کہی، زندگی کے ہر موڑ پہ ساتھ میں نظر آتے ہیں۔ جب آپ نے ایمان کی دعوت دی، جڑ گئے، ایک لمحہ نہیں لگایا سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس پر بھی میں نے ایمان پیش کیا وہ تھوڑا جھجکا، نئی بات تھی نا، نئی دعوت تھی، تھوڑا جھجکا، رکا، لیکن ابو بکر پر جب میں نے ایمان کی دعوت پیش کی تو اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور پوری زندگی ساتھ میں رہے۔ یہی ہجرت کا سفر ہے۔ تمام صحابہ تقریباً جو ہجرت کر سکتے تھے ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں بھی ہجرت کر جاتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول فرمان نہیں، رکو، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت عام طور پر لوگ نکلتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے رسول اس وقت کا آنا کوئی معنی تو رکھتا ہے، ویسے نہیں آئے ہوں گے۔ کہنے لگے ہاں، اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے،
آج رات نکلنا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی اس کا گمان تھا کہ ہم ساتھ میں ہجرت کریں گے، اس لیے میں نے 2 اونٹ تیار کیے ہیں، ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے۔ یعنی یہ بھی ایک کہتے ہیں نا قرب، ضرورت کو پہلے ہی سمجھنا ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہوگی، کب کیا ہے، بتائے بغیر دوست کی ضرورت کا احساس ہو جانا اور اس کی تیاری کر دینا۔ سارا انتظام حضرت ابوبکر فرما چکے تھے۔ اس وقت مدینے میں کوئی ایسا شخص، مکے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا، صرف حضرت علی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا تھا، چونکہ لوگوں کی امانتیں تھیں، ان امانتوں کو مالکوں تک پہنچانا تھا۔ عجیب بات ہے، لوگ جان کے در پہ ہیں لیکن امانت کس کے پاس رکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں واپس کی اور پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پہ ساتھ میں، سفر میں ساتھ میں، یہاں تک کہ پھر قبر میں بھی ساتھ میں۔ حجرہ عائشہ میں دفن کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری قبر کس کی بنی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ حوض کوثر بھی ساتھ میں، اور پھر آگے جنت میں بھی فرق مراتب کے ساتھ ساتھ میں ہوں گے۔ حضرت ابوبکر کا جو مقام ہوگا امت میں وہ کسی کا مقام نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر تقریباً کہتے، اور دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کہتے انتخاب ہوتا ہے نا، سلیکشن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 63 سال۔ حضرت ابوبکر کی 63 سال، صرف 2.5 سال۔ کہتے حضور اکرم حضرت ابوبکر صدیق کی مدت خلافت 2.5 سال ہے، اور اتنی ہی مدت کا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج میں اور حضرت ابوبکر کی ایج میں۔ گویا کہ بس زندگی اتنی ہی دنیا میں گزارنی ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا مجھے امیر مقرر کیا، بڑے بڑے صحابہ اس میں تھے۔ تو ہوتا ہے نا انسان پھر تھوڑے اپنے بارے میں اچھا گمان کرنے لگتا ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو کہنے لگے نہیں مردوں میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے باپ سے، یعنی ابوبکر صدیق سے۔ کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد، تو کسی اور کا نام لیا۔ میں نے کہا اس کے بعد، کسی اور کا نام لیا۔ تو پھر میرے دل نے کہا کہ خاموش ہو جا ورنہ تیرا شاید نمبر ہی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی تربیت کا ایک یہ تھا کہ آپ کہہ دیتے تجھ سے محبت ہے تو شاید ان کے اندر عجب آ جاتا، خود پسندی آ جاتی، تو آپ تو تربیت فرمانے والے بھی تھے۔ تو حضرت ابوبکر کا مقام اور مرتبہ جو ہے بہت بلند ہے، اور ان کے علو مرتبت کا اگر اندازہ کرنا ہو کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس وقت کے حالات کیا تھے مدینے کے، بلکہ پورے عالم اسلام کے کہیے، کسی کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو زیادہ نہیں تھی نا، 63 برس، وہ جو عمر معتاد ہے نا، ایوریج لائف کے حساب سے بھی کم تھی اس زمانے میں۔ اور یہ ہجرت کے سفر کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے حضرت ابوبکر کی عمر 2.5 سال کم ہے لیکن بال سارے سفید، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بال کالے، یہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر وفات کے وقت امت کو جو سنبھالا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مشیت خداوندی نے کہتے ان کی مدد فرمائی کہ ابوبکر میں تیری مدد کروں گا، سنبھال لے اس امت کو، تو نہیں سنبھالے گا تو کون سنبھالے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سختی ضرب المثل ہے،
صحابہ اگر کسی کی سختی کی مثال دیتے تھے تو حضرت عمر کی کہ طبیعت میں بڑی سختی ہے، بڑا جلال ہے، اور ان کے طبیعت کے جلال سے شیطان بھی گھبراتا تھا. اور یہ بات سچی تھی، یہ صرف کہنے کے طور پر نہیں کہ عمر جس گلی سے گزرتے تھے شیطان بھی وہ گلی بدل لیا کرتا تھا. یہ حقیقت ہے. لیکن حضرت عمر کو یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے. ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے. جس کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت عثمان اس طرح گمسم بیٹھے ہیں. ایک آدمی نے کہا السلام علیکم تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. بعد میں پتہ چلا وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو آیا تھا اس دن اور نے سلام. وہ تو سب گمسم، کسی کی زبان ہوش میں نہیں کوئی. حضرت ابو بکر پر تو اس کا سب سے زیادہ اس کا ملال تھا. سب سے زیادہ اس کا اثر کس پہ ہونا چاہیے؟ ابو بکر. وہ تو یار غار ہے، لنگوٹی یار ہے. جب سے ہوش سنبھالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی زندگی گزاری، بچپن جوانی سب کچھ. تو سب سے زیادہ غم کس کو ہے؟ ابو بکر کو ہے. لیکن حضرت ابو بکر کو خبر پہنچتی ہے. کہتے ہیں عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر ایک نیا ابو بکر نمودار ہوتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آئے، خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. مجمع لگا ہوا ہے، مجمع کو ہٹاتے ہوئے آپ کے قریب پہنچے، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور اس وقت ایک خطبہ دیا. کہتے ہیں تاریخ اسلام کا وہ عظیم ترین خطبہ تھا، وہ بیان. اس کا اثر کیا پڑا؟ کہتے اس کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ سمجھنے لگے اب ہمیں یقین ہوا. وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس بیان کو، خطبے کو سننے کے بعد. اور آپ نے خطبہ کیا دیا؟ قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کہتے ہیں ابو بکر کی زبان سے یہ آیت ہم نے سنی، حالانکہ یہ قرآن کی آیت تھی، پڑھتے رہے ہیں، لیکن ابو بکر کی زبان سے سنتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ آیت آج ہی اتری ہے ابو بکر پر اور ہمارے لیے اتری ہے. خلافت کا امور طے کرنا، اور پھر اس وقت جو ایک کسی نے سوچا نہیں تھا، الگ الگ طور پر ریئیکشن سامنے آئے، لوگ مرتد ہونے لگے، الگ الگ نبی پیدا ہو گئے کہ یہ مر گیا تو اب میں نبی. ایک عورت آ گئی کہنے لگی کہ اب یہ مرد نبی تھا، میں عورت نبی ہوں. اور لوگ چکے نبوت کا کہتے ہیں سمجھ چکے تھے تو کہنے لگے نبوت کی ضرورت ہے. تو کسی نے دعویٰ کیا تو ایک ہجوم اس کے ساتھ ہو لیا. حضرت ابو بکر نے اس وقت سنبھالا. حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدت خلافت تو سب سے کم ہے، سب سے زیادہ خلافت حضرت عثمان نے کی 12 سال کے قریب، حضرت عمر نے 10 سال کے قریب کچھ، حضرت علی نے 4.5 سال، اور حضرت ابو بکر نے تقریباً 2.5 سال، اس سے بھی کم تھوڑا. مدت خلافت سب سے کم ہے. لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ حضرت ابو بکر نے آپ کے بعد فاؤنڈیشن کو مضبوط کیا. آپ سب سے زیادہ احسان مند کس کا، سب سے زیادہ توجہ کس پر ہوتی ہے؟ بنیاد، فاؤنڈیشن. 2.5 سالہ مدت میں اسلام کی فاؤنڈیشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا مضبوط کر دیا کہ اس کے بعد حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان کے لیے، حضرت علی کے لیے اس کو بلند کرنا، اس کو بڑھانا چڑھانا یہ آسان ہو گیا. تو یہاں پر بھی خلافت میں بھی سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے، چونکہ انہی کے زمانے میں بنیاد پڑی ہے خلافت کی. کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزش معاف فرما دے، یا اللہ آج ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، ہمارے طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ ان کی برکت سے یا اللہ ہماری نیکیاں بھی بے حد قبول فرما، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما، ہمارے اندر عزم حوصلہ پیدا فرما، یا اللہ دین کی خدمت اشاعت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، تیری رحمتوں کے ہر آن ہر لمحہ محتاج ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم کی نظر فرما، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما، یا اللہ ایمان مضبوط فرما، اعمال درست فرما، قبول فرما، اپنی شایان شان بدلا عطا فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے شک شفا دینے والی ذات تیری ہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔